مسجدوں میں منافقوں کی حالت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کے پنجرے میں دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا اس کا راز افشا نہ کرو۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ جن کا ظاہر اچھا نہ ہو اس سے بھی ملنا نہ رکھو۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت ملاؤ۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کریں۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ کسی لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے رعب میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے۔ اگر علم کی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سکھایا جائے تو کبھی بھی وہ دل میں گر نہیں کر سکتا۔ سب سے سلام کہو اگرچہ وہی برا کیوں نہ ہو۔ بیوقوفوں کے ساتھ ہرگز تکلیف نہ بنو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ یاد رکھنا ایسا انسان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتا رہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور وہ بھی حلال، وہ رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر انسان جنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو ہی پا لیتا۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ اپنے تنہا اور اکیلے ہونے پر کبھی غمزدہ نہ ہونا کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، کچھ کل کو چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت
ہے۔ جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ گناہ زہر کی مانند ہیں، جو کم ہوں یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہیں۔